بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 54۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ چل رہا ہے۔ راستے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک بوڑھی عورت ام معبد کے نام سے مشہور تھی، مہمان نواز تھی اور اپنے مکان کے سامنے بیٹھی رہتی تھی۔ جو بھی مسافر وہاں سے گزرتا اس کی تواضع کرتی تھی اور ان کی یہ بات مشہور تھی۔ پیغمبر علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو ان کے پاس بھی تشریف لے گئے۔ معلوم کیا کہ کچھ کھانے پینے کے واسطے ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، اور تمام بکریوں کو بھی ہمارے شوہر ابو معبد چرانے لے گئے ہیں۔ تو دیکھا کہ ایک چھوٹی سی نہایت مریل اور کمزور بکری خیمے میں بندھی پڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ یہ بکری کیسی ہے۔ کہا یہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں کچھ دودھ وغیرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دودھ کہاں سے آئے گا، یہ تو چلنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم اس کو استعمال کر لیں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کہا کہ کوئی بات نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس بکری کو قریب کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، پانی منگوا کر اس کے تھنوں پر چھڑکا تو اس کمزور بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب اس کا دودھ نکلا تو ایک ٹب دودھ سے بھر گیا۔ حالانکہ بکری کا دودھ اگرچہ نکالا جائے تو زیادہ سے زیادہ 1-2 گلاس ہی نکل پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ نوش فرمایا۔ اس عورت نے بھی پیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی نوش فرمایا۔ عامر بن فہیرہ نے بھی پیا، لیکن دودھ پھر بھی بچ گیا۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ شام کو جب اس کا شوہر ابو معبد آیا تو اس نے آ کر دیکھا کہ بہت زیادہ دودھ رکھا ہوا ہے۔ معلوم کیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے تو ام معبد نے کہا کہ آج ایک بہت ہی متبرک، خوبرو اور بہت ہی نیک شخص ہمارے یہاں آئے تھے اور یہ سب ان کی برکات ہے، اور میں نے تو زندگی میں ایسا متاثر کرنے والا آدمی دیکھا ہی نہیں، یا تو وہ جادوگر ہے یا پھر نبی ہے۔ اور پھر اس بوڑھی عورت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ اپنے شوہر سے بیان کیا۔ جس قدر بہترین انداز میں بیان کیا، وہ عربی ادب کے شہپاروں کی حیثیت رکھتا ہے۔ جنگل میں رہنے والی عورت پیغمبر علیہ السلام کا تعارف اور آپ کا نقشہ کھینچ رہی ہے۔ کہتی ہے، ظاہر الوضاءۃ ابلج الوجہ، حسن الخلق لم تعبہ خجلہ ولم تزر به سعلہ، وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ صحل وفی عنقہ سطع، احور اکحل ازج اقرن، شدید سواد الشعر، اذا صمت علاہ الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نجم يتحدرن، ربعه لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنه قدرا، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقول، وَإِذَا أَمَرَ تَبَادَرُ إِلَىٰ أَمْرِهِ، محفود محشود لا عابس ولا مفند۔ ترجمہ، رنگ بڑا چمکتا ہوا تھا، چہرہ بہت تابناک تھا، بدن کی بناوٹ نہایت خوبصورت تھی، نہ تو ان کا پیٹ موٹا تھا نہ بال میں گنجا پن تھا، جمال جہاں تابناک گویا چمک دمک سے ڈھلا ہوا تھا۔ آنکھیں بڑی تھی، پلکیں لمبی تھی، آواز مضبوط تھی، گردن لمبی تھی، آنکھیں پوری سیاہ اور پتلی سفید تھی، آنکھیں بہت خوبصورت تھی، دونوں ابرویں ملی ہوئی تھی، بال بالکل کالے تھے، جب خاموش رہتے تو باوقار معلوم ہوتے اور جب گفتگو کرتے تو عجیب کشش ہوتی تھی۔ دور سے دیکھے تو بھی خوبصورت نظر آئے، جو قریب سے دیکھے وہ بھی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ جائے۔ گفتگو نہایت شیریں، بات بالکل دو ٹوک، نہ مجمل بات ہے اور نہ لغو بات ہے، گویا کہ لڑی سے موتی جڑ رہے ہیں۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا چھوٹا کہ آنکھ کو نہ بھائے اور نہ ایسا لمبا کہ آنکھ کو ناگوار ہو۔
گویا دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ جو تینوں میں سب سے زیادہ خوش منظر اور پر رونق ہو۔ آپ کے کئی ساتھی ہیں جو آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ اسے غور سے سنتے ہیں، اور اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو اسے انجام دینے کے لیے لپکتے ہیں۔ آپ مطاع و مکرم ہے، نہ ترش رو ہے اور نہ لگ و گو۔ پیغمبر علیہ السلام کا یہ حلیہ مبارکہ ام معبد نے ابو معبد کو کھینچ کر بیان کر دیا۔ ابو معبد حیران، کہنے لگے کہ قسم ہے اللہ کی، یہ وہی شخص ہے جن کے پیچھے قریش کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں ضرور ان کی صحبت اختیار کروں گا۔ ام معبد سے آپ کی پہلے سے کوئی ملاقات نہیں تھی، بلکہ پہلی ہی ملاقات تھی، لیکن اس عورت نے جس گہرائی اور گہرائی کے ساتھ آپ کو دیکھا اور جس انداز میں آپ کے رنگ اور حسن وغیرہ کو بیان کیا، وہ عربی ادب کے بے نظیر شہپاروں کی حیثیت رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔